إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب پہلے ہی جانتے ہوں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک اسکول ٹیچر ایک لائق بچے کو ساری کلاس کے سامنے کھڑا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے بھی لائق بننا ہے تو آپ کو اس بچے کی طرح بننا پڑے گا. اگر آپ اسکول میں اپنا نام اچھا رکھنا چاہتے ہو، اپنی کارکردگی سب کو دکھانا چاہتے ہو، تو آپ اس کی طرح بنو گے تو سارے آپ کو بھی اچھے لفظوں میں بولیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک ماڈل بنا کے بھیجا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں، فَاتَّبِعُونِي میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، جس طرح میں نے اپنی پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ پچھلی بار اس طرح ہوا تھا کہ ملتان میں جو آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ایک عورت کو حور کی شکل دے کر اس کو سارے شہر میں پھیلایا گیا. تو اس بار میں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار کوئی اور نیا کام نکل آئے. تو وہ نیا کام ایک یہ نکلا ہے جو کہ میں 4-5 دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عید میلاد النبی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں وہ کرنے کا حکم دیا. اب وہ کس طرح آیات کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو ورگلا کے کس طرح ایک چھوٹی سی آیت جو سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 58 میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس آیت کے متعلق یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب تم پر کوئی خوشی آئے یا تم پر کوئی رحمت بھیجی جائے تو خوشیاں مناؤ، جبکہ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب ہے خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، کہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر آگے یہ کہنا
کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس سے بڑی رحمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، تو خیر ہے، خوشیاں مناؤ، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو، آیت کو ترجمہ بدل کے اس کے متعلق بتانا، یہ ایک حساب سے اسی طرح ہے جس طرح آپ قرآن مجید کی آیت ہی بدل دیتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کے آیت کی عربی بدل دیتے ہیں، کیونکہ اب جو ہم سوچ رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ جتنی مرتبہ اعراض ہے کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت پر یہ آیت آپ نے سنائی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، آپ نے سنائی، جب یا آپ پڑھتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پڑھی، اتنے جلیل القدر صحابہ آئے انہوں نے پڑھی، کیا نعوذ باللہ ان کو اس آیت کے مطلب کے بارے میں نہیں پتہ لگا؟ وہ بھی، انہوں نے بھی اتنا کچھ پڑھا، اتنے، اب ان کی محبت اور ہماری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیتے تو ایسے ہو جاتے کہ بس کسی طریقے سے ابھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر جائیں، اگلا ٹائم پتہ نہیں، اگلا وقت ہم پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم نام سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے، ہمیں یہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، عاشق رسول پہ ہماری جان بھی قربان ہے، یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن ہمارے کام سے، ہمارے اعمال سے محبت نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں محبت ہو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 5 وقت کے نمازی ہوں۔ اگر ہمیں محبت ہو تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا اس طرح ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امی جان جتنی بھی تھیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جس طرح زندگیاں گزاری، ہم بھی اس طرح اپنی بیگمات کے ساتھ زندگیاں گزاری۔ جس طرح ہماری جو امی جان ہیں، حضرت عائشہ ہے، حضرت ختیجہ ہے، اس کے بعد جتنی بھی حضرت سودا ہے، تو اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہماری امی جان نے پردہ پوشی کی اس طرح ہم بھی کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں پردہ کر کے دکھایا اس طرح کریں۔ تو یہ صرف محبت بولتے رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آمد آئی، یہ پتہ نہیں کیا کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کے الفاظ بولے جائیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درود شریف کے متعلق کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 922 میں، کہ جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو چھوڑ کے ہم اپنے کاموں میں لگے ہیں، اور پھر جو اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پر جو ہم نے وہ لائٹ لگائی ہوئی ہے، جو ڈنڈا لگا کے اوپر جو لائٹ سے لگائی ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح کا ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، جو مجوسی ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن مختص کیا ہوا ہے، وہ اس دن سارے مل کر ایک مشعل جلا کر وہ باہر نکلتے ہیں، ایک ریلی یا جلوس کی شکل میں وہ باہر نکلتے ہیں اپنا کوئی خوشی کا دن منانے کے لیے۔ ہم انہیں کے نقل کرتے ہوئے ہمارا بس کیا ہے، وہ اس آگ کی جگہ پہ ہم نے جدت کر کے وہ لائٹ لگا دی ہے، طریقہ ہمارا وہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز جو جھنڈیاں ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ کہنا پڑا ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ ہمارا نام ہو اور ساتھ اس کے ساتھ جوتی رکھ دی جائے، ہم کیا برداشت کریں گے؟ قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے نام کے ساتھ استغفر اللہ، کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن اس جھنڈے کے اوپر جو انہوں نے جھنڈا نکالا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ نالائن مبارک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا جو نشان پتہ نہیں ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا اپنی طرف سے بنایا وہ لگایا ہوا۔ اب یہ ہمیں ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اب میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے کیا کیا؟ روزہ رکھا،
سوموار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ نمبر 1 اس دن میں پیدا ہوا، نمبر 2 اس دن مجھے نبوت دی گئی۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اگر محبت کرتے ہیں تو اس سوموار والے دن کا روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا، کہتے ہیں اس دن ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اس دن کا جو روزہ رکھا جائے وہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ مشکل بہت ہے، کس طرح رکھا جائے؟ ہفتے میں 2 روزے، میرے سے تو تھوڑی دیر بھوکھا نہیں رہا جاتا۔ رمضان کے روزے آتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم ابھی جاتے ہیں، کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ کس طرح کی ہماری محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو صرف اور صرف نام سے جس کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تم سے بہت پیار ہے، یہ وہ ہم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ وہ والا احساس ہے۔ اگر واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں اس رائل ماڈل کی طرح یا ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو بس یہی جو چند باتیں ہیں، ایک بات میں پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں جو کیک والی، تو وہ بھی اس کا بھی خیال کریں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی کرتا ہے اس کو روک دیں۔ اگر آپ اس وقت اس کا وہ کیک جو بھی ہے اٹھا کے آپ پاس بھی رکھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے 3 باتیں فرمائی کہ کسی جگہ پر اگر غلط کام ہو رہا ہو، کسی جگہ پر اگر غلط کام ہو رہا ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، منہ سے روک لو۔ منہ سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں لازمی بڑا جانا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا حساب ہو چکا ہے، وہ کرنا تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو عذاب پھر ظاہر سی بات ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر فتنہ جو ہے عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، ایک پر نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے ذرا تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہوں، ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، ان کو منع کریں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ یہ کر رہے ہو، تو ایک مرتبہ منع کرنے سے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی